ڈیموکریسی کے حکومتوں نے جو کرنا چاہیے تھا وہ کیا نہیں، الٹا پاکستان کے اندر ترقی کی بجائے مسائل کھڑے کر دیے. جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کہ میرٹ کے اوپر کیس کے، اس لیے کیا کہ تب ان کا چارٹر آف ڈیموکریسی میں مکمل ہو گیا تھا. میرا خیال کوئی پوچھ ہونی چاہیے ان تمام ذمہ دار لوگوں سے جس کے ذمہ دار تھے. تو کرپشن پہ ہم کیسے قابو پائیں گے جب پرائم منسٹر اپنی کرپشن بچاتے بچاتے باقی بھی کرپٹ لوگوں کی کرپشن بچا دے گا؟ آپ عدالت میں یہ کہتے ہیں کہ پینما کو بھول جائیں، اور پینما کے اوپر آپ نے پچھلے 10 مہینے سیاست کر کے پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو ڈیفیم کیا، اس کا جواب کون دے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ تکرار پروگرام دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز پہ. میں عمران خان ہوں، میرے ساتھ شہریار افریدی صاحب موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. سینیٹر نہال ہاشمی صاحب موجود ہیں، پی ایم ایل این سے آپ کا تعلق ہے. قمرالزمان کارا صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہوں گے، براہ راست پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گے، پنجاب کے صدر ہیں. ہمارے ساتھ علی احمد کرس صاحب موجود ہیں، لا ایکسپرٹ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وہ اس وقت کراچی میں موجود ہیں. سر آپ کا بھی بہت شکریہ. دو بڑے اہم معاملات ہیں. نمبر ایک، ابھی پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ پرائم منسٹر کو آپ نے ڈی فیم کیا ہے، تو کیا پی ایم ایل این کو ایسا لگتا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان واقعی میں پاناما کی وجہ سے اور اس کے بعد اپوزیشن نے جو شور مچایا ہے اس کی وجہ سے ڈی فیم ہوئے ہیں؟ عمران خان صاحب نے آج آفر کیا کہ اگر 62 اور 63 کی زد میں آ کے وہ خود بھی اس میں فٹ نہیں ہوتے تو ان کو بھی ہٹائیں، اور اگر پوری پارلیمنٹ فارغ ہوتی ہے تو سب کو فارغ کر دیں، لیکن انصاف کریں. کیا ان کا یہ آفر ایکسپٹ ہوگا، اور باقی پولیٹیکل پارٹیز پہ کیا کہیں گی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں ان کا مکمکا تھا. کیا اب ان کو لگتا ہے کہ مکمکا نہیں ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس کیا ہے؟ دو معاملات، ایک فوجی عدالتوں میں توسیع کا معاملہ ہے، اس پہ ریزرویشنز ہیں، اور ایک 24ویں آئینوی ترمیم کا معاملہ ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. آج جو وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے ایک چٹکلا بھی چھوڑا صحافیوں کے سامنے باہر نکل کر کہ کیس تو موکل ہارتا ہے، وکیل تو نہیں ہارتا. تو یہ اور پھر وہ کہکا لگا کے چلے گئے. اب اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ کیس کون ہارنے جا رہا ہے، کیس کس سمت جا رہا ہے؟ ابھی تو تحریک انصاف کے دلائل چل رہے ہیں، پی ایم ایل این کے دلائل آنا باقی ہیں. میں سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف سے، کیونکہ معاملہ آج عمران خان صاحب نے آفر کیا ہے، شہریار افریدی صاحب ججز پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ ہو گیا کہ 62 اور 63 کو امپلیمنٹ کریں تو آپ کا موکل وہ باقاعدہ عمران خان صاحب کی طرف اشارہ کر چکے ہیں، وہ تو پھر نہیں بچتے، اور خان صاحب خودکشی کرنے پہ تلے ہیں کہ لگاؤ، سب پہ لگاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ عمران. کبھی بھی آپ کسی بھی کیپیسٹی میں جب تاریخ کو پڑھتے ہیں اور پھر جب آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر جب ان ہستیوں کو جن کو اللہ نے لازوال نعمتوں سے نوازا، تو انہوں نے ہمیشہ ایک چیز کو ہمیشہ پروپیگیٹ کیا، اور وہ کیا تھا؟ حق اور سچ. آج یہ صرف خان صاحب کی مورل کریج کی بات نہیں ہے، آج وہ تمام لوگ جن کا ہونے کا یقین اللہ سے ہو اور جو حق پرست ہوں، وہ یہی کہیں گے کہ سب سے پہلے مجھ سے سٹارٹ کریں، لیکن اکراس دا بورڈ اگر 342 ممبران آف دا نیشنل اسمبلی یا سینٹ میں جو بیٹھے ہیں یا پروونشل اسمبلیز میں وہ 62 اور 63 پر پورا نہیں اترتے تو ان کو کوئی اخلاقی حق نہیں ہے کہ وہ اسمبلی میں بیٹھے. نمبر 1. 2. اگر آج سپریم کورٹ کو یہ لگ رہا ہے تو وہ خاموش کیوں ہیں؟ میرے خیال میں اس پہ تو دو رائے ہونی نہیں چاہیے. اگر ہم پاکستان کو پیسفل پروگریسو ایک ایسی ریاست دیکھنا چاہتے ہیں جس کے لیے بنایا گیا تھا، جس کے لیے لازوال قربانیاں دی گئی تھی، تو ہمیں ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی سے نکل کر ایگزمپلری میجرمنٹ اس لیے لینے ہیں کہ طیبہ جیسے کیسز اور وہ تمام محروم طبقات جو بانڈڈ لیبر ہیں، جن کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، جن کی اس معاشرے میں کوئی اہمیت اور عزت نہیں، ان کو یہ میسج کون دے گا کہ آج قانون واقعی ہے؟ تو اگر قانون واقعی ہے تو لیٹ سٹارٹ اٹ فرام دا نیشنل اسمبلی اور اس کو ایکسپینڈ کرتے جائیں. اینڈ وی شوڈ ناٹ کمپرومائز وین اٹ کمز ٹو جسٹس. اس میں کوئی بھی آئے، کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں. دیٹ واٹ پی ٹی آئی ہیز بین پروپیگیٹنگ، اینڈ ہم اس کو ہر لیول پر اٹھاتے رہے ہیں. میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں اکراس دا بورڈ ایسی انیشیٹوز لی جائیں کہ جو بھی جہاں پہ بھی ڈاؤٹ کریٹ ہو
اس کو سائڈ پہ کیا جائے، کیونکہ پاکستان اب اس کو اور افورڈ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، پی ایم ایل این سے میں نہال ہاشمی صاحب پرائم منسٹر آف 1 نے آج بڑی زبردست خواہش کا اظہار کیا ہے، بڑی معصوم خواہش ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ماضی میں جن حکومتوں نے پاکستان کے لیے مسائل پیدا کیے ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ سر 3.5 سال سے میاں صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، پاکستان کو میاں محمد نواز شریف صاحب چلا رہے ہیں، 3.5 سال کے بعد آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ اب میں پہلے آپ سے گزارش کر دوں کہ عوام تو احتساب الیکشن میں کر دیتے ہیں، اس کا ذکر نہ کیجئے گا، لیکن پریکٹیکلی یہ احتساب کیسے ہوگا، کس کا آپ نے کیا ہے سر؟ اپنی ایفرٹ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران بھائی، جو پرائم منسٹر پاکستان نے جو بات آج کی ہے وہ شاید میرے اور آپ کے اور ہر پاکستانی کی دل کی خواہش ہے کہ پاکستان میں جن لوگوں نے بھی حکمرانی کی ہے انہوں نے شاید وہ حق ادا نہیں کیا، بالکل نہیں کیا، انہوں نے شاید کسی اور کا حق ادا کیا۔ ٹھیک، تو یہ ایک میسج جانا چاہیے آنے والے لوگوں کو اور جو آج ہیں ان کو کہ دیکھیں صرف حکمرانی ایک نواز شریف یا ایک وزیر اعظم کے نام سے نہیں ہوتا ہے، ایک پورے سسٹم کا نام ہوتا ہے، اور اس میں سرکاری اہلکار بھی ہوتے ہیں، اس میں لا انفورسنگ ایجنسیز بھی ہوتی ہے، ہر کوئی ہوتے ہیں کہ آپ نے اس ملک کے لوگوں کو کیا دیا اور اس ملک کے لوگ نے آپ کو کیا دیا تھا۔ جہاں تک سرکار کی طرف سے کرنے کا ہے تو ہم نے کیا ہے۔ آپ دیکھیں کراچی میں ہم نے احتساب کیا ان سارے لوگوں کا، سندھ میں ہم نے احتساب کیا جو اس ملک کو بدامنی کے دوراہے پہ لے آئے تھے، جو اس ملک میں کے لیے مغرب اور خاص کر کے سر آپ نے حالات بہتر کیے ہیں، سر آپ نے حالات بہتر کیے ہیں، احتساب نہیں کیا۔ میں نے ابھی کمپلیٹ، عمران بھائی میں نے کمپلیٹ نہیں کیا۔ ڈاکٹر عاصم جن کے وجہ سے آئل اینڈ گیس انڈسٹری بھوچال کا شکار ہو گئی تھی، ڈاکٹر عاصم جنہوں نے اپنے پاور کی بہت مس یوز، اور وہ کسی کے فرنٹ مین تھے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں ایک زمانے میں ماضی میں کوئی بھی پانی کے جہاز سے یا ہوائی جہاز سے جتنا چاہے اس ملک سے سرمایہ منتقل کرتا تھا۔ ہم نے پانی کے جہاز کو بھی دیکھا اور ہوائی جہاز کو بھی روکا، مگر بدقسمتی یہ ہے ہمارے ملک میں کہ جب ہم کسی کو پکڑتے ہیں، کسی مجرم کو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو سیاسی لوگ ہیں، ہم سیاسی قیدی، ہم پہ اسٹیٹ ٹارچر کر رہا ہے۔ ہم نے اکراس دا بورڈ انصاف کیا۔ اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے سر؟ جہاں پہ بالکل فرق پڑتا ہے جناب، بالکل۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ ذمہ داری آپ کے ادارے کی ہے، کچھ ذمہ داری معاشرے کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کے لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے، حق بنتا ہے کہ وہ ان لوگوں کا احتساب ضرور کرے جن لوگوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، جن لوگوں نے اس ملک سر فرض بنتا ہے، سر فرض بنتا ہے۔ میں کے دور میں، مارشل لاء کے دور میں آپ نے فوجی حکومت کو یہ کہتے رہے کہ جناب ہم آپ کو ریفرینڈم میں سپورٹ کرتے رہیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جن کو یہ پتا نہیں تھا کہ اس ملک میں اندھیرے کے راج ہے، سر یہ اندھیرا تھا کہ اس ملک ابھی میں دیکھیں نا میاں صاحب نے کہا، اللہ کر کے نواز شریف صاحب میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہا کہ ماضی میں جن حکومتوں نے مسائل پیدا کیے جن کی وجہ سے اس ملک میں تجارت کہیں پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہا تھا، آج الحمدللہ اس ملک میں انویسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے، تجارت بھی ہو رہی ہے۔ سر آپ نے حالات بہتر کیے ہیں، ٹھیک ہے سر، آپ نے حالات بہتر کیے ہیں، احتساب نہیں کیا۔ میں وہی تو اور نہ احتساب کے لیے آپ نے، اب میں علی احمد پور صاحب، اگر یہ حکومتیں گزارنے کے بعد، سالوں گزارنے کے بعد، اگر وقت وزیر اعظم کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ احتساب ہونا چاہیے، اور ریکارڈ یہ ہو کہ جب یہ اپوزیشن میں تھے 5 سال تو کوئی قانون سازی نہیں ہے احتساب پہ، اور جب یہ حکومت میں ہے 3.5 سال تو کوئی قانون سازی نہیں ہے احتساب پہ، تو سر یہ مذاق نہیں لگتا؟ بالکل جناب عمران بھائی، بالکل آپ نے صحیح کہا، بلکہ اس دن بھی میں نے یہی کہا تھا کہ دیکھیں سب سے بڑی عدالت انسان کے اپنے ضمیر کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب 2018 میں الیکشن ہو گئے، اس میں جو بھی عوام فیصلہ کرے گی کہ اس جو بھی حکومتیں بیٹھی ان کا کیا احتساب ہونا چاہیے، ان کی کارکردگی کو سامنے رکھے، اگر 0 ہے تو بالکل اس کا رزلٹ بھی 0 نکلے گا الیکشن میں، اگر کچھ کارکردگی ہے تو اسی پروپورشنیٹ سے ہوگا۔ مگر دیکھیں بات انسان کے ضمیر کی ہوتی ہے، یہاں بھی جو حکمران بیٹھے ہیں یہ بھی انسان، اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں اور ہم بھی انسان سمجھتے ہیں۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ اس ملک میں جتنی غربت ہے اس کا ان حکمرانوں کو کیوں احساس نہیں، ان جاگیرداروں، وڈیروں، سرداروں کو، ان حکمرانوں کو اس کا احساس کیوں نہیں ہے؟ آخر اس کا بھی تو کوئی جواب دے گا نا۔ احتساب تو وہی ہے، ٹھیک ہے، آپ نکل جائیں قانون کی زد سے نکل کر آپ بچ کر نکل جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر یہ کہ انسان کے ذہن میں ہے سب سے ظالم جو ہے وہ تاریخ ہے۔ تاریخ میں سب کچھ ایک ایک لمحے اور ایک ایک دن اور ایک ایک
हकीकत का जो है रिकॉर्ड हो रहा है, वो फैसला करेगी। आप पहले भी रहे हैं वजीर आजम, अब भी रहे हैं, अब तीसरी दफा आप रहे हैं वजीर आजम। आखिर आपने भी तो कहीं पे जवाब देना है। इस मुल्क में आपने क्या किया? आज इस मुल्क में मैं कहता हूं करोड़ों बच्चे हैं जिनको जो है स्कूल नहीं जाते हैं। वो बेशुमार लोग हैं जिनको माँ बाप ने अपनी उमंगों के, अपनी आरज़ुओं के तहत उनको पढ़ाया लिखाया। उस दिन मुझे एक आदमी ने कहा, उसने कहा कुर्द साहब अगर मैं आपको बताऊं मैं किस तरह वकील बनाऊं तो खुदा की कसम आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं पंजाब के इंटीरियर से निकल कर आया हूं और मैं वकील बनाऊं, मैं समझता हूं। तो ये कहता हूं लोग उमंगों और आरज़ुओं के तहत माँ बाप के उनके तहत जो आगे बढ़ते हैं उनको आपने क्या रोजगार दिया? आज सर, ये तो कहता हूं पब्लिक हर तरफ गुर्बत पब्लिक और इश्यूज है। इफ्लास को लोग समझते नहीं है। गुर्बत और इफ्लास को मैं समझता हूं क्योंकि मैं एक सड़कों पे फिरता हूं, मैं एक एक आदमी से मिलता हूं, एक एक आदमी मुझसे मिलता है। गुर्बत तो मैंने देखी है। इस कराची शहर में हजारों लोग जैसे फुटपाथ पे सोते हैं। आप एहतिसाब की बात करते हैं, आपने क्या किया इस मुल्क में? इस मुल्क में गुर्बत सबसे बड़ी बात है। वो मैं कहता हूं वो अफलास वो है कि अगर आज रात को मेरे घर में खाना है, सुबह मेरे घर में मेरे बच्चों के लिए खाना है या नहीं है, वो अफ है। सर वही गरीब जब सर मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि जब वो गरीब ये देखते हैं कि उनके हुक्मरान जो है उनके ऊपर एलिगेशन लगते हैं बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज पाकिस्तान से बाहर बनाने की, जब पनामा केस जैसे स्कैंडल आते हैं, जब सिरे महल जैसे स्कैंडल आते हैं, तो फिर वो भी अपनी तकदीर का फैसला नहीं करते ना सर। इमरान भाई वो प्रॉपर्टीज मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है बाहर। मुझे लोगों ने दिखाया, मुझे पार्टियों ने दिखाया, साहब ये आपके हुक्मरानों और आपके सियासतदानों और आपके लीडरों की ये प्रॉपर्टीज है। ठीक, क्या बात? मुझे कमरुद्दमान कारर साहब से बात करना है। कमरुद्दमान कारर साहब ने ज्वाइन किया, मैं जरा उनको भी शामिल कर लूं। कारर साहब, माजी करीब में जो इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी पॉलिटिकल पार्टी पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ना सिर्फ आज डाल रहे हैं, आज से पहले भी डाल रहे थे। आपका बकायदा नाम तो नहीं लिया, लेकिन पहले तो बकायदा नाम भी लेते रहे हैं। अभी जो है वो निहाल हाशमी साहब ये फरमा रहे हैं कि डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी देख लें, कराची के हालात की उन्होंने तस्करा किया कि एहतसाब हुआ है। क्या आप इसको एहतसाब समझते हैं या कानून साजी को एहतसाब समझते हैं? एक्चुअली है क्या एहतसाब के लिए एफर्ट क्या है गवर्नमेंट की? देखिए, गुजारिश ये है कि एहतसाब और इंतकाम पाकिस्तान में या जो पाकिस्तान के अंदर तशद्दुद करके लोगों के ऊपर रियासती तशद्दुद का रंग इस्तेमाल करना, ये दोनों बड़ा क्लोजली इस्तेमाल होते रहे हैं। पाकिस्तान में एहतसाब नाम की कोई चीज तो है नहीं। हमारा तो तारीख में बहुत एहतसाब हुआ, जायज भी हुआ होगा, नाजायज भी हुआ होगा। तारीख शायद है कि हमें अदालतों ने गलत सजाएं दी, न सिर्फ कत्ल के मुकदमों में फांसियां दे दी, बल्कि करप्शन के मुकदमात में भी सजाएं दे दी जो बाद में स्क्रैप हो गई। जजों को इस्तीफे देने पड़े हाई कोर्ट के लेवल तक, वो बातें भी आपके सामने मौजूद हैं। एहतसाब ब्यूरो हो, इस मुल्क के अंदर मार्शल लाई अदालतें हो, इस मुल्क के अंदर नैब हो, बड़ा खुल के हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ। मियां साहब के खिलाफ तो थोड़े अरसे के लिए, एक खास टाइम के लिए जरूर, परवेज मुशर्रफ के दौर के बाद इनके खिलाफ जरूर थोड़ा बहुत इस्तेमाल हुआ, लेकिन फिर अदालतों ने 10 साल के बाद टाइम लिमिटेशन कंडोन करके इनको वो पिछले सारे माफिया भी दे दी और कोई एहतसाब नहीं हुए। सवाल सिंपल ये है जी कि आज एहतसाबी निजाम में हुक्मरान तबके, ये सिर्फ सियासतदार नहीं होते, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी भी है, इसमें जज भी है, एलीट क्लास है जी सारी, रूलिंग एलीट कह लें इसको आप। रूलिंग एलीट जो होती है वो अपना एहतसाब खुद नहीं कराती, वो अपने लिए फंदे नहीं बनाती। हमने अपने दौर में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत और जो 18वीं तरमीम और एनएफसी किया था, उसी फ्लो में एक बिल हमने पेश किया था नेशनल अकाउंटेबिलिटी का, जो अक्रॉस द बोर्ड नेशनल अकाउंटेबिलिटी का बिल था, जिसमें एहतसाब का एक मुनज़्ज़म इदारा, ठीक है, बनाने की जरूरत पे जोर दिया था। उस वक्त मियां साहब ने हमारा साथ नहीं दिया, हमारे पास अददी नंबर नहीं था। आज भी वो बिल असेंबली में पड़ा हुआ है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ अर्सा पहले जब आजाद कश्मीर के इलेक्शन चल रहे थे तो उन्होंने कहा कि सीओडी में हमने तय किया था लेकिन हम वो कॉम्प्रिहेंसिव बिल नहीं ला सके। हमारे लीडर ने उसी दिन उसी बात को रिस्पॉन्ड करते हुए मीरपुर के जलसे में कहा आजाद कश्मीर में कि प्राइम मिनिस्टर, मैं आपको कहता हूं, आपने तो साथ नहीं दिया था, आप बिल ले आओ, मैं आपका साथ दूंगा। बिल नहीं लाया गया, आज तक 3.5 साल हो गए हैं, टेबल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। और उसके बाद जो मियां साहब ने खुद कहा कि हम लाना चाहते नहीं, मैं कार साहब यहाँ मुझे इंटरप्ट करने दें, अगर टेबल नहीं हुआ, बात मैं करता चल जी प्लीज। अर्ज ये है
کہ اگر آپ ڈاکٹر عاصم کے کیس کو لے کے چلتے ہیں کہ آپ نے بڑا احتساب کر دیا، تو ڈاکٹر عاصم کا کیس تو بیسیکلی کرپشن کا بنا ہی نہیں تھا. وہ تو آپ نے دہشت گردی کا کیس بنایا، 90 ڈیز کے لیے گرفتار کیا، اس میں سے کچھ نہیں نکلا تو دوسرا کیس بنا دیا، اس میں سے کچھ نہیں نکلا تو تیسرا بنا دیا. اور اب آپ نے اتنے 100 ارب کا کیس بنا دیا ہے جتنے 100 ارب اس وزارت کا بجٹ نہیں تھا جس میں ڈاکٹر عاصم رہا. ڈاکٹر عاصم اگر گناہ گار بھی ہے تو بھی چھوٹ جائے گا، بے گناہ ہے تو بھی چھوٹ جائے گا، کیونکہ آپ نے کیس اتنا غلط بنا دیا اور اتنا اس کو ہائی لائٹ کر دیا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اور ہمارے ہاں آج بھی وہی وتیرہ ہے. آج ملک کے وزیر اعظم اور اس کے خاندان کے اوپر جو الزام ہے، کیا پاکستان کے کسی بندے کو، کسی مسلم لیڈر کو، کسی اپوزیشن کی جماعت، کسی کو شک ہے؟ کیا عمران خان آپ کو شک ہے کہ ان کے جو ریسورسز تھے وہ مس یوز اور غلط ریسورسز سے بنا؟ وزیر اعظم اسمبلیوں میں کچھ کہتے ہیں، قوم سے خطاب میں کچھ کہتے ہیں، جلسوں میں کچھ کہتے ہیں، بیٹے کچھ کہتے ہیں، اسپوکس پرسن. تو یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. ہاں، آج قانون کی اس عدالت میں جو مقدمہ چل رہا ہے وہاں پہ قانونی مشگافیاں اور لیگلٹی کے اوپر آپ کے اوپر باتیں ہو رہی ہو تو وہ اور ہے، لیکن جنرل پرسپشن یہ لوگوں کو کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے. اور وہ آج پی ایم ایل این نے کہا بھی، پی ایم ایل این نے کہا کہ اپوزیشن نے پاناما کیس پہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو ڈیفیم کیا ہے. یہ انہوں نے آج اعتراف کیا وزیر اطلاعات نے. لیکن ایک بریک پہ میں جاؤں گا، بریک سے واپس آकर میں بات کرنی ہے اسی ایشو پہ. ایک معاملہ بڑا کلیئر ہے کہ احتساب کی بات پاکستان میں وہ کرے یا وہ حکمران کرے جس نے احتساب کے لیے کوئی قانون بنایا ہو، جس نے احتساب کے لیے کوئی ایک لفظ کی یا ایک نقطے کی قانون سازی کی ہو. نہ تو زرداری صاحب کے دور میں ہوئی جس کے ایلیگیشن وہ یہ لگاتے ہیں کہ ہمارے پاس تو نمبر ہی پورے نہیں تھے، ہم کیسے کرتے قانون سازی، اور نہ آج میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور میں ہو رہی ہے. حالانکہ وہ چاہیں تو ان کے پاس عددی اکثریت ہے، جب چاہیں وہ احتساب کے لیے قانون پاس کر کے احتساب شروع کروا سکتے ہیں. لیکن زمانی کلامی احتساب ہو رہا ہے، احتساب کے لیے قانون سازی کوئی نہیں ہو رہی. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آ رہے ہیں. یہ بڑا کلیئر ہے. بریک واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب معاملہ یہ ہے افریدی صاحب کہ آپ کے شیخ رشید احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کا وکیل ٹھیک نہیں ہے. پہلے والے وکیل پہ الگ اعتراضات آئے تھے، اب وہ نعیم بخاری صاحب پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کیس خراب کر رہے ہیں. اور آپ کے وکیل صاحب جو ہے وہ خود آج نکلتے ہوئے کہہ گئے ہیں کہ کیس جو ہے وہ وکیل نہیں ہارتا، وہ موکل ہارتا ہے. تو کس طرف جا رہا ہے سر کیس؟ اب یہ اشارے آنا شروع ہو گئے ہیں. عمران، ایک دفعہ پھر میں شروع کے کوشچن پہ بھی میں نے یہ کہا تھا کہ جو حق پرست ہوتے ہیں، جن کا ہونے کا یقین اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اور جو کمیٹڈ ہوتے ہیں، اور جو لیفٹ رائٹ سینٹر اور آگے پیچھے کسی اور سے ایکسپیکٹ کرنے کے بجائے ایک سنسیئر اپروچ اپنائے ہوئے، جس طرح آج عمران بھائی نے کہا، خان صاحب نے، کہ یہ ضروری نہیں کہ یہ پاناما صرف میں اپنے آپ کو پرائم منسٹر کے لیے اپنی ذاتی خواہشات کو سائیڈ پہ رکھ کے ایک آبجیکٹو ہونا چاہیے، اور وہ کیا کہ قانون سے کوئی بھی بالاتر نہیں. اب جہاں پہ لائرز کی بات آتی ہے تو بخاری صاحب از ڈوئنگ اے فیبولس جاب. ہم تمام ان سے کنونس ہیں. کسی کو اپنی ریزرویشنز ہے، اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا. اور ہیومر ٹچ دیے انہوں نے. اف یو ریکال، وہ جو آپ بخاری صاحب نے کہا ہے کہ جی وکیل نہیں ہارتے، آن اے لائٹر نوٹ، کیا ان کو یہ بھی حق نہیں کہ وہ کسی بھی محفل میں یا کسی بھی لیول پر آخر میں ایک چیز عمران ذہن میں یاد رکھیے کہ سوال یہ ہے کہ تمام چیزوں کا نٹ شل کیا ہے؟ منی ٹریل. اور جب پچھلی سپریم کورٹ کے تمام ممبران، 5 ممبران کی بینچ نے جب پوچھا سلمان بٹ سے، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو اب تو یہ جو تمام چیزیں ہیں، کاؤنٹر کوسچنز اور آرگومنٹس کے بعد جب پی ایم ایل این اپنے دلائل دے گی تو ایک چیز ذہن میں عمران رکھیں، بیفور جمپنگ ٹو کنکلوژن، انہوں نے اس منی ٹریل کو لاجیکلی اور لیگلی کنونس کرنا ہے. کس کو؟ بینچ کو. اور اس کے بعد دودھ کے دودھ پانی کا پانی ہوگا. اس سے پہلے انہوں نے اپنے لیے جو بے ادبی معاف قبر کھو دی ہے، جس طرح انہوں نے ڈفرنٹ ویز اینڈ مینز استعمال کیے. اور قطری شہزادے کا خط، میں زیادہ کیونکہ قوم سن کے تھک گئی. ایک چیز بڑی کلیئر ہے، اونس آف پروف از آن دا ڈیفینڈنٹ اینڈ لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ. کہ منی ٹریل، وہ منی ٹریل کہاں ہے؟ انہوں نے آج تک جسٹیفائی نہیں کیا ہے. اور یہ چیز آج ان کے اپنے سپوکس پرسن نے ایکسپٹ کر لی ہے کہ ڈیفیم. تو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ پرائم منسٹر ڈیفیم نہ ہو تو بہت پہلے ان کو یہ تمام چیزیں
جو ہے سپریم کورٹ میں پیش کر دینی چاہیے تھی کہ یہ وہ منی ٹریل ہے, اور پھر سب کچھ کلیئر ہو جاتا. جتنا یہ ڈیلے کر رہے ہیں یہ خود یہ اب تو پوری پاکستانی قوم کے علاوہ میرے خیال میں ہسٹری اس کو بہترین طور پہ پورٹرے کرے گی کہ یہ واحد نااہل ٹیم تھی جنہوں نے اپنے پرائم منسٹر کو بھی پھنسوایا, اور پرائم منسٹر کی نااہلی اس چیز سے ثابت آتی ہے کہ اگر ان کے پاس پروف ہے تو آج تک سپریم کورٹ کو کیوں نہیں دیے, اور کسی بھی لیول پر. اور اگر پرائم منسٹر مورل کریج کا مظاہرہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں خود آ کے یہ چیزیں دے دیں تو میرے خیال میں تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں. سر ایسے ہی مورل کریج کا آپ کہتے ان کو اسمبلی میں بھی لے آئے, آپ نے ان سے قوم سے خطاب بھی کروا دیا, اب آپ ان کو جو ہے وہ کورٹ میں بھی بلا رہے ہیں. نہال ہاشمی صاحب, خان صاحب نے کہا کہ 62-63 اگر لگتی ہے میں اس میں فٹ نہیں آتا تو مجھے بھی فارغ کریں اور پوری پارلیمنٹ میں فارغ کریں. یہ خان صاحب نے خود کچھ حملہ نہیں کر دیا سر آپ ساروں پہ؟ نہیں بالکل نہیں کیا, مگر ایک چیز میں آپ کو ادھر پچھلے سوال کے ایک دو چیز رہ گیا تھا. دیکھیں یوسف رضا گیلانی صاحب, راجہ پرویز اشرف صاحب اور کاظمی صاحب جو حج کے اس میں تھے, اور سب سے بڑھ کر کے ان کے وزیر تھے قیوم جتوئی, انہوں نے کہا کرپشن کرنا ہمارا بھی حق ہے. تو جو پارٹی اس طرح سے بات کرتی ہے, اور ان سب کے اوپر آج بھی ای او بی آئی کا ہو یا NICL کا ہو, اقتدار میں آنے کے بعد ہم نے اس کیسز کو چھوڑا نہیں ہے اور یہ چل رہا ہے اور احتساب ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. اب آپ نے کہا کہ انہوں نے خودکش حملہ, کب خودکش حملہ نہیں کیا انہوں نے اپنے پہ؟ ہمیشہ انہوں نے اپنے اور اپنی پارٹی پہ خودکش حملہ کیا ہے, اور یہ میرے خیال سے خودکش حملہ کرنے کے اب کافی سیاسی خودکش حملے میں یہ بڑے ماسٹر ہو گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو لمحہ فکریہ ہے ہمارے دوست, لیکن سر پوری پارلیمنٹ کو لے کے جا رہے ہیں ساتھ, اب اس دفعہ اکیلے نہیں ہے, وہ حملہ پوری پارلیمنٹ میں کر رہے ہیں. جائیں گے. دیکھیے جی, سب سے انیشیل تو سب سے پہلے ہوگا فائنینشیل جو معاملات ہیں وہ تو دیکھا جائے گا, مس یوز آف پاور دیکھا جائے گا, مگر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے جو کریکٹر ہے جس میں ڈوپ سب سے پہلے آتا ہے. اب نہیں معلوم کون کون سے وہ خوش نصیب اور بد نصیب ہوں گے جن کے ڈوپ ٹیسٹ پازیٹیو آتے ہیں یا جن کے نیگیٹو آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے جن کے ڈوپ ٹیسٹ بڑے پرابلم کر دیں گے, اور دیگر ان کے مسائل خفیہ اور اعلانیہ جو چیزیں وہ مسائل پیدا کر دیں گے. کیونکہ یورپ میں بھی آپ دیکھیں, امریکہ میں بھی اپنے لیڈرز کو چاہتے ہیں کہ وہ بعض جگہوں پہ کریکٹر کے لوگ ہوں, کریکٹر ان کی سے لیس لوگ نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ انیشیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. فائنینشیل میٹر بھی الحمدللہ ہمارے کل بھی ہاتھ صاف تھے, آج بھی ہاتھ صاف ہے, مگر یہ لمحہ فکریہ شہریار آفریدی صاحب کے لیے ہے, ان جیسے دیگر دوستوں کے لیے ہے کہ جناب ان کا لیڈر یا کئی اور لوگ کم سے کم خودکش حملے سے اپنی پارٹی کو بھی مجروح کر سکتے ہیں. علی احمد گر صاحب, یہ میں سر علی احمد گر صاحب سے پوچھوں کہ 62 اور 63 کا اطلاق کیا واقعی سر کردہ ہے جس طرح کے پاکستان میں حالات ہے؟ معزز جج صاحبان تو کہتے ہیں پھر کوئی بھی نہیں بچے گا. وہ سراج الحق صاحب ایک وہاں پہ بارش آدمی ان کو نظر آئے, انہوں نے کہا شاید یہ بچ جائیں آپ میں سے. تو جس طرح کے حالات پاکستان کے ہیں, یہ خالی آئین کا حصہ ہی رہ گیا بس 62-63, یا واقعی اس کا اطلاق ممکن ہے؟ نہیں, آرٹیکل 62 اور 63 کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن کو ڈسکرائب کرتا ہے, اور یہ سارا کا سارا کام اس وقت جب نامینیشنز پیپرز ہوتے ہیں اور سکوٹنی ہوتی ہے, اس وقت الیکشن کمیشن یہ ساری ذمہ داری رسپانسبلٹی اس کی ہوتی ہے. اس سے نکلنے کے بعد پھر بہت ہی بالکل ایک واضح ڈاکومنٹری پروف کی بنیاد پہ پھر اس آرٹیکل کو انووک کیا جا سکتا ہے. ویسے تو نہیں ہے کہ کسی کے کہنے پہ کسی کے اس پہ ایسے نہیں ہو سکتا. 62 کی جو آرٹیکل کی جو ریکوائرمنٹ ہے, جی نہیں دیکھیں, اس کو آپ کے سامنے بھی الیکشنز ہوتے رہے ہیں, اور یہ 62-63 اس طریقے سے اسکوٹنی کے وقت اپلیکیبل نہیں ہوا, یا اس اتھارٹی کو اختیار نہیں کیا گیا. کئی ایسے لوگ ہیں جو 62 اور 63 کی اس میں زد میں آ سکتے تھے, مگر آپ نے دیکھا کہ وہ اس پیپرز بھی ایکسیپٹ ہوئے, اس کے بعد الیکشن بھی لڑے, اور ممکن ہے بہت لوگ پارلیمنٹ میں پہنچے بھی. اس لحاظ سے یہ ایسے اتنا آسان کام نہیں ہے. ہاں, اگر ڈاکومنٹری کوئی پروف آپ کے پاس آتا ہے جس کو کسی بھی لحاظ سے جو ہے آپ اس کو رد نہیں کر سکتے, پھر جو ہے اس کو مطلب اس آرٹیکل کے تحت اس کے خلاف کاروائی کی جا سکتی. نہیں, پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتا ہے منسٹر آف پاکستان کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں جو فرق ہے, ایک انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کچھ اور بولا, اور ان کے وکیل جو لے کر آئے ڈاکومنٹ اس میں کچھ اور تھا, اور وہاں انہوں نے کہا جی وہ تو سیاسی بیان تھا. اس بنیاد پہ آپ کو لگتا ہے 62-63 جو ہے
وہ ڈیمانڈ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں یہ میرے خیال میں یہ نہیں ہے. دیکھیں ایک تو پارلیمنٹ میں جو کچھ آپ نے کہا اس کو کسی بھی عدالت میں جو ہے اس کو کسی بھی لحاظ سے اس کو نہ تو چیلنج کیا جا سکتا ہے نہ اس کی بات کے. ٹھیک ہے ایک وہ ہے. دوسری یہ ہے کہ آپ جب ڈاکومنٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں پھر میں یہ کہوں گا کہ وہ ڈاکومنٹس صرف ڈاکومنٹس ہیں, ریکارڈ کا حصہ ہیں. جب تک اس کو قانونی طریقے قانونی ایک پروسیس ہوتا ہے, عدالتوں کا ایک پروسیس ہوتا ہے, ہر ڈاکومنٹ ہر سٹیٹمنٹ کو بڑے چاند پٹک کے بعد اس کو بہت ہی مائنوٹلی انداز میں دیکھنے کے بعد کہ اس کی لیگل ویلیو کیا ہے, اس کے بعد اس کے بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں. یہ لوگ اگر پھانسیاں چھڑتے ہیں, اگر یہ لوگ ایکویٹ ہوتے ہیں یا لوگوں کی سزائیں ہوتی ہیں تو ایسے تو نہیں ہوتا کہ عدالت کی مرضی ہے, وہ ریکارڈ ہے, اس ریکارڈ کی جو قانونی حیثیت ہے اس کے بنیاد پہ سارے جانچ پڑتال کے بعد ہوگا. میں سمجھتا ہوں شہریار افریدی صاحب اشارہ کر رہے ہیں, وہ بات کرنا چاہتے ہیں. بریک کے بعد سر آپ کو موقع دیتا ہوں, بریک لینی, بریک سے واپس آتے ہیں, پھر آپ بات کریں, پھر آگے بڑھتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. جی شہریار افریدی صاحب آپ فرما رہے تھے. دیکھیں عمران کرد صاحب کی کنٹریبیوشن اور کرد صاحب نے جو رول جوڈیشری کو آزاد کرنے کے حوالے سے پلے کیا تھا وہ اس کو سنہری الفاظ سے لکھا جائے گا. میرا سوال یہ ہے کہ جب پارلیمان کے اندر جس کا تقدس ہے, جو 99 نام اوپر اللہ کے لکھے ہیں, جب آپ اوت لیتے ہیں اور پھر آپ پرائم منسٹر یا ایم این اے ہوں اور وہاں آپ کے الفاظ کو کسی بھی ان دا کوڈ آف لا سیریسلی نہ لیا جائے تو کیا پارلیمان کا آٹومیٹیکلی اوور آل امیج ڈیگریڈ نہیں ہو جاتا؟ اگر پارلیمان کی یہ ویلیو ہے کہ وہاں پہ پرائم منسٹر, ایم این اے یا منسٹر کوئی بھی الفاظ ادا کرے, اس کی لیگیلٹی یا اس کی کوئی نیوسنس ویلیو یا اس کی کوئی لیگل سٹینڈنگ نہیں ہے, تو دین آئی ایم افریڈ کہ ایک نئی ڈیبیٹ کھڑی ہو گئی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں, جو باتیں ہوتی ہیں, ان کے بارے میں آج شہریار افریدی پوچھنا چاہے گا لیگل ایکسپرٹ سے کہ خدارا ہمیں گائیڈ کریں, ورنہ پارلیمنٹ کی اوتھینٹسٹی, پارلیمنٹ کا جو اوور آل جو مقدس جو اوور آل کہ جو سپریم ہاؤس ہے وہ تو پھر آٹومیٹیکلی نلیفائی ہو جاتا ہے. I would like to know. نہیں, وہ تو آئین اور قانون پہ کام کرتی ہے, وہاں سے تو قانون نکلتا ہے, وہاں سے لیجسلیشن ہوتی ہے. احمد کرد صاحب نقطہ تو ٹھیک ہے, جب آئین اور قانون پر کام کرتی ہے تو پارلیمنٹ کے اندر پرائم منسٹر, فیڈرل منسٹرز, اپوزیشن لیڈر, کوئی بھی پارلیمنٹیرین جب زبان سے کوئی الفاظ ادا کرے تو اس کی کوئی لیگل سٹینڈنگ نہیں. جی اس کا فورم مختلف ہو سکتا ہے. جی اور صاحب کوئکلی مجھے اس پر ذرا رسپونڈ کر دیں. دیکھیں نہیں عمران بھائی دیکھیں آپ نے مجھ سے جو بات پوچھی وہ پارلیمنٹ کے حوالے سے پوچھی. پارلیمنٹ میں جتنے بھی سپیچز ہوتے ہیں اور بڑی آزادانہ سپیچز ہوتی ہے اور سارے ملک کے پارلیمنٹس میں اس کی پکڑ دکڑ جو ہے کسی بھی عدالت میں نہیں ہو سکتی. میں نے جو قانونی اور آئینی بات تھی وہ برطانیہ نہیں ہے کہ انگلینڈ یورپین کمیونٹی میں رہے گا یا نہیں رہے گا. جب ریفرینڈم ان کے خلاف آئے تو ان کے پرائم منسٹر نے اسی وقت اپنا سامان اپنے ہاتھ میں لیا اور نکل گئے. ہم اگر نواز میں دیکھیں, اسی لیے میاں صاحب کے وکیل نے آ کر کہا کہ وہ تو ایک سیاسی تقریر تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بات ایک جیسے میں کہتا ہوں آپ مورالٹی کی بات نہیں کر رہے, آپ بات کر رہے ہیں لیگل اسپیکٹ کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں قمرالزمان قاہر صاحب میں ایک اور ایشو بھی ہے, میں وہ آپ کے پاس بھی لے کر آتا ہوں, لیکن قاہر صاحب نہیں دیکھیں اخلاقی طور پہ مورلی تو کسی بھی آدمی کو پارلیمنٹ کے باہر بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. پارلیمنٹ تو ایک مقدس جگہ ہے, وہاں اگر کوئی کہتا ہے تو وہ اپنی کہی ہوئی بات کا ذمہ وار تو ہے نا. ٹھیک ہے. قمرالزمان قاہر صاحب, فوجی عدالتوں میں توسیع کا معاملہ ہے, اس پہ کچھ تحفظات ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ ہم نے کڑوی گولی نگلی ہے حالات کے پیش نظر قوم کے لیے. قاہر صاحب تحفظات ہیں کیا بیسیکلی؟ دیکھیے تحفظات تو ہم نے پہلے دن بیان کیے تھے. ہم کسی اسپیشل لا کے حق میں نہیں ہیں. جس وقت یہ بل پاس ہو رہا تھا, ہم پاس کر رہے تھے, ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ایک مشکل فیصلہ, تلخ فیصلہ ہے, ہم بڑی مشکل سے اس فیصلے کو قبول کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک میں جب اسپیشل قوانین بنے ہمارے اپنے خلاف زیادہ استعمال ہوئے, اور ہمارا سب سے زیادہ برا ایکسپیرینس رہا ہے اس کا. مس یوز ہمارے جیسے معاشروں میں, صرف ہمارے ملک میں نہیں, ہمارے جیسے ملکوں میں اس طرح کے قوانین
अक्सर मिस यूज हो जाते हैं। नहीं, लेकिन इन 2 सालों में आपको कोई ऐसी शिकायत हुई है कि कवानीन मिस यूज हुए हैं, या कहीं पे कोई निशानदेही ऐसी जो आपने इन 2 सालों में की हो हुकूमत के सामने? आपको याद होगा इमरान, पहली बात तो यह है कि ऐसा होता था, इसमें कैवेट लगा दिया गया था कि 2 साल के बाद ये कानून खत्म हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट को पहले देखें ना, पहले तो गवर्नमेंट को पूछे, गवर्नमेंट तो खुद क्लियर नहीं। उनके एक सूबे का लॉ मिनिस्टर कहता है कि ये कानून गलत है, उनका इंटीरियर मिनिस्टर कहता है कि हम इसके जो केसेस हैं वो आईटीसी में भेज रहे हैं, एटीसी में, और उनका दूसरा वजीर कहता है कि जी हम इस बिल को लेके आ रहे हैं। अब गवर्नमेंट आगे कंसल्टेशन कर रही है। अगर गवर्नमेंट ने कंसल्टेशन करनी थी और ये क्लियर थे, तो क्यों ना पहले बिल लैप्स होने से पहले, लॉ खत्म होने से पहले कंसल्टेशन कर ली। अभी हमने कहा है कि जब ये बिल बना था, ये भी कानून बना था, उस वक्त भी गवर्नमेंट ने तय किया था कि हम इसके लिए सर्टन, एक तो कि हम नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद करेंगे। गवर्नमेंट ने बताया तो सही ना कितना अमल किया। इसके मुतबादल जजों की प्रोटेक्शन के लिए, स्पेशल एटीसी को एम्पावर करने के लिए खसूसी कवानीन बनाने थे। कौन से कवानीन बनाए, क्या किया गवर्नमेंट ने आज तक कि हम गवर्नमेंट की ये बात पे अब एतबार कर लें। तो ये चीज है। 2 साल के लिए आपने मांगा था और मियां साहब को पूरा मैंडेट दिया था, मियां साहब को पूरा मैंडेट दिया था पॉलिटिकल पार्टीज ने कि आपने जैसे निपटना है इस मसले से निपटें, और ये जो स्पेशल कोर्ट्स हैं ये बनाने के लिए भी अपोजिशन ने कहा हमारा दिल तो नहीं कर रहा, हम बनाने दे रहे हैं। निहाल हाशमी साहब, वो कौन सा एक काम किया इन 2 सालों में आपने कि आइंदा हमें फौजी अदालतों की जरूरत ना पड़े? फौजी अदालतों ने बहुत अच्छा काम किया और उनको खराज तहसीन भी आप पेश कर दें, लेकिन इन 2 सालों में जब वो काम कर रहे थे तो आपने ऐसा क्या किया कि आइंदा जरूरत ना पड़े? जी देखिए, सबसे तो बुनियादी चीज है जिस बात की आप क्रेडिट दें कि इन 2 सालों में जहां पे हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर इंतहाई खराब था, जहां पे धमाके और बम ब्लास्ट आए रोज का मामूल बन गया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज ये चीजें रिड्यूस हो गई और कई ऐसे शहरों को अब हम इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं। हम सेफ, वो तो क्रेडिट फौज को दे दिया, हमारी विजिलेंस बेहतर हो गई है। और जो देखिए, और जो बेशतर चीजें थी नेशनल एक्शन प्लान की, वो प्रोविंशियल मैटर पे के तरफ जाता है कि वो उसके जो एटीसी कोर्ट थी उसको ज्यादा स्ट्रेंथन करते, उसको ज्यादा स्ट्रांग करते, प्रॉपर ट्रेनिंग करवाया जाता प्रोसिक्यूटर्स का। ये फेडरल सब्जेक्ट नहीं है, प्रोसिक्यूटरों को ट्रेन कराते, अपने लोग भर्ती ना करते। हमने गलती हमारी। सर आपके जिम्मे क्या था? सर आप अपना कोई एक बता दें, वफाक के जिम्मे कोई चीज नहीं थी? जो हमारे जिम्मे थी वो सारी चीजें वफाक ने एहसन तरीके से अदा किया। हमने नेक्टा को बना के, और जिस तरह से हमने नादरा को इसके साथ हमने कनेक्टेड किया, आप उसको देखें, जितने हमें बाज रेंजर्स को हमने एक्सटेंशन दिया, उसको हमने कहा कि जी अब ये और बात है कि जो रेंजर्स के 90 दिन के उनके एक रिक्वायरमेंट होता है, वो मेरे ख्याल से सर नेक्टा फाल करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बहुत सारे और मामला थे। कारा साहब, अब आप एग्री करते हैं? सर वो कह रहे हैं वफाक के जिम्मे जो था, जो वफाक के जिम्मे था वो उन्होंने कर दिया। ये तो आपके सूबों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अपने जितने भी दागदार लीडर थे उनको बचाने के लिए उनको नेक्टा में आगे उन्होंने आईजी को हटा दिया। अब जब आप किसी सूबे से आईजी को हटा दें, आप सूबे से चीफ सेक्रेटरी को हटा दें, आप अगर साइन बोर्ड के ऊपर अपने वजीर के मनपसंद वजीर के कहने पे आप कमिश्नर कराची को हटा दें, तो इदारे फिर काम नहीं करते हैं। अब ये काम हर काम पे जाके फेडरल गवर्नमेंट नहीं करेगी। सर सवाल ये था जी, कार साहब का मौके मारने जी, चीफ सेक्रेटरी को ठीक करना था। कार साहब पीपल्स पार्टी का मौके ले लेना सर, एतराज उनको है, तो खामोशी से एतराज उनका है ना सर। देंगे निहाल साहब तो बात करूंगा जी प्लीज बात। पहली बात तो ये है कि बात हो रही है फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड। अगर आप सिंध के बारे में प्रोग्राम करेंगे तो निहाल साहब बड़े शौक से करें, मैं आके बैठ के इनके हर सवाल का जवाब देना चाहूंगा। ये कोई तरीका नहीं होगा डिस्कशन का कि हम आपकी एक गलती, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिक्र कर रहे हैं और आप कह रहे हैं अच्छा जी अच्छा मैंने तो नहीं किया, आपने ये क्यों नहीं, ये कौन सा तरीका हुआ? इसका मतलब आप एडमिट कर रहे हैं कि आपने नहीं किया, तो अपने आर्गूमेंट पर गौर कर लें। दूसरी बात यह है कि हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब ये बिल बना था मिलिट्री कोर्ट्स का, ये फेडरल लॉ था। मखसूस जगहों पे जो टेररिस्ट पकड़े गए थे और मेजोरिटी में वो फेडरल एजेंसीज ने पकड़े थे, फेडरल एजेंसीज ने, और उनके खिलाफ जो केसेस थे वो हमारी कोर्ट सुनने की पोजीशन में नहीं थी। कोऑर्डिनेशन करना था आपने। नेक्टा बना तो दिया, लेकिन नेक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की एक मीटिंग नहीं हुई। ये मैं नहीं कह रहा, गवर्नमेंट कह रही है। और उसके जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसकी मीटिंग नहीं हुई। तो इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा मुझसे क्या पूछते हो, वजीर आजम ने मीटिंग चेयर करनी थी, उन्होंने चेयर नहीं की। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके वजीर दाखिला कह रहे हैं
یہ خود ان کا فرمان ہے. اسی طرح کہ جسٹس قاضی عیسیٰ کی رپورٹ دیکھ لے, اس نے بہت ساری چیزیں کھول کے رکھ دی آپ کے نیشنل ایکشن پلان کی. اب بھی ہم قصوروار ہیں. اور بھائی ہم الزام نہیں لگا رہے, یہ تو آپ کے خود اپنے کیے کے اوپر گورنمنٹ کے ادارے اور عدالتیں خود ایڈمٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے صاحب, میں شاہریار رفیع صاحب, حکومت کو ان 2 سالوں میں جب فوجی عدالتیں چل رہی تھی کیا کرنا چاہیے تھا جو نہیں کیا؟ دیکھیں عمران, سب سے پہلے موسٹ امپورٹنٹ چیز وہ اونرشپ اور وہ کمٹمنٹ نظر نہیں آئی, ڈسٹریکٹڈ وائبز نظر آئے. اور اس کی کلاسک اگزامپل آپ کے اور پوری قوم کے سامنے نیشنل ایکشن پلان کے 19 اور 20 نکات میں سے آرمی کا جو فیڈ بیک آتا رہا ہے, جس میں کور کمانڈرز کی میٹنگز کے بعد جو پریس ریلیزز جاری ہوئی ہیں, دیٹ از a classic example which I can quote right here. ایک اور چیز, پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ میں ڈسکنیکٹ رہا ہے, تمام اپوزیشن کا اور رولنگ پارٹی کا ڈسکنیکٹ رہا ہے. پھر جو ٹال کلیمز ہوئی ہیں, اینڈ لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ, نیکٹا پہ ان کی پرفارمنس. اور انہوں نے ایک اور چیز کہی تھی عمران, اگر آپ کو یاد ہو, کہ جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ, وہ تمام وعدے وہ کدھر گئے؟ میرے خیال میں سب سے بڑی بات کہ اونرشپ, جس کمٹمنٹ سے یہ پاناما لیک کے حوالے سے ان کے وزراء اس کیس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آتے ہیں, اگر اس کا 5% یہ شو کرتے پارلیمان کے اندر ٹھیک اس پرٹیکولر ایشو کے حوالے سے, میرے پاس وقت ختم ہو گیا, لیکن کچھ چیزیں اور بھی ہیں جس کے اندر فاٹا کے اندر اصلاحات آنی تھی, آئی ڈی پیز کے معاملات تھے, اور بھی معاملات تھے. تو حکومت بری سیما تو نہیں ہو سکتی اس میں سے. اب تک کے لیے اتنی اپنا خیال رکھیے گا. کل ملاقات ہوتی ہے ایک اور شو کے ساتھ. اللہ حافظ.